اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لاسٹ میں شبیب بھائی نے اس کتاب میں لاہ عمل کے تحت جن چیزوں کو تجویز کیا ہے ان میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہندتوا کا ایک کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ کیا جائے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہم لوگ بھی شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی جو کہ پڑھنے لکھنے کا ذوق رکھتے ہیں اور ملک کے موجودہ حالات پہ فکر مند ہے، اس پہ سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں، تمام ہی لوگ اس بات پہ متفق نظر آتے ہیں کہ ہندوتوا جس قسم کے نیریٹو کو، جس قسم کے ڈسکورس کو پروموٹ کر رہا ہے اور عوام میں پینیٹریٹ کر رہا ہے، اس کا کاؤنٹر نیریٹو، اس کا جوابی بیانیہ ہم لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا۔ کاؤنٹر نیریٹو بنانے کے لیے جو پہلی چیز ہوتی ہے، پہلی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پہلے اس نیریٹو کو سمجھیں جس کا کاؤنٹر آپ کو کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ کو ہندوتوا کا جواب دینا ہے تو آپ کو ہندوتوا کی فکر کو، اس کے نظریے کو، اور وہ کس طرح کیا کام کرتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ شبیب بھائی کی یہ جو کتاب ہے، جدید ہندوستان چند تصویریں، یہ ہندوتوا کی عملی کوششوں کو، موجودہ ہندوستان میں جو ہندوتوا کی عملی کوششیں ہیں اس کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے، اور ایک اچھی کوشش ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اردو میں خاص طور پر 2014 سے پہلے آر ایس ایس کو، سنگھ کو، اور اس پوری آئیڈیالوجی اور اس پورے ہندوتوا کو سمجھنے کی بہت سنجیدہ کوششیں بہت کم ہم کو نظر آتی ہیں۔ چند کتابیں جن کا شمار انگلیوں پہ کیا جا سکتا ہے وہ کتابیں آپ کو ملیں گی، اور مجموعی طور پہ بہت نوٹس شاید لوگوں نے نہیں لیا اس وقت، لیکن 2014 میں جب حکومت میں تبدیلی آئی اور اس کے بعد سے گزشتہ 7-8 سالوں میں یک کے بعد دیگرے جو تیز رفتار تبدیلیاں ہندوستان کی سیاست اور ہندوستان کے سماج میں ہو رہی ہیں، اس نے ہر کسی کو مجبور کر دیا ہے کہ اب ہم آر ایس ایس کو، سنگھ کو یا ہندوتوا کو ہلکے میں بالکل نہیں لے سکتے، ان معنوں میں کہ آپ کو اس کا نوٹس لینا ہوگا۔ وہ اپنا وجود منوا چکی ہے، وہ فکر یا وہ تھاٹ یا اس کی ساری کوششیں، تو اس کو، ان ساری چیزوں کو سمجھے بغیر ظاہر بات ہے آپ موجودہ ہندوستان کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ جو کتاب ہے، جیسے کہ عنوان سے ظاہر ہے، موجودہ ہندوستان کی چند تصویروں کو، چند مناظر کو، چند صورتوں کو پیش کرتی ہے۔ شبیب بھائی نے جیسے اس کتاب کے دیباچ میں لکھا ہے کہ یہ کتاب صرف واقعات کو بیان نہیں کرتی ہے، صرف تصویریں اس کتاب میں بیان نہیں کی گئی ہیں، بلکہ ان کے پیچھے جو نظریاتی پس منظر ہے، ان کا فکر سے کیا تعلق ہے، ان کا اس نیریٹو سے کیا تعلق ہے، اس کو بھی شبیب بھائی نے اچھے طریقے سے واضح کیا ہے۔ ان مختلف تصویروں میں، ان مختلف واقعات میں جو یکساں کڑی جو ہم کو کڑی نظر آتی ہے، وہ مسلم دشمنی ہے، وہ اسلام فوبیا ہے۔ اکثر چھوٹے اور چند بڑے، اس طرح جملہ 42 مضامین اس کتاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ میں اپنے اس ریویو میں سارے مضامین کا تذکرہ نہیں کروں گا، کوشش کروں گا کہ چند اہم چیزیں جو مجھے اپنی دانست میں اہم لگی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں۔ شروعات کے 2-3 چیپٹرز میں مسلمانوں کا بھارتی کرن کے عنوان سے جو چیپٹر شبیب بھائی نے تحریر کیا ہے، وہ ہندوتوا کی فکر کو سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ شبیب بھائی نے یہ بات کہی ہے کہ ہندو مذہب جو ہے وہ اصل میں بہت سارے اختلافات اور بہت سارے تضادات اس میں پائے جاتے ہیں، بہت سارے کانٹرڈکشنز ہیں۔ یعنی کہ کئی لوگوں نے اس بات کو لکھا کہ اگر آپ ایک بلیور ہیں جو گاڈ پہ بلیو کرتے ہیں تب بھی آپ ہندو ہیں، اگر آپ گاڈ پہ بلیو نہیں کرتے، آپ ایتھیسٹ ہیں، تب بھی آپ ایک بلیور ہیں، اگر آپ ایک خدا کو مانتے ہیں تو بھی آپ بلیور ہیں، اگر آپ سینکڑوں خداؤں کی عبادت کرتے ہیں تو بھی آپ ایک ہندو ہیں، اور مورتی پوجا نہیں کرنے والے بھی ہندو ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ ہندوازم کے کئی ورژنز ہیں، اور یہ جو الگ الگ اس کے ورژنز یا اختلافات پائے جاتے ہیں، ان سارے اختلافات کی بنیاد پر قوم کو مجتمع کرنا یا قوم کو گیدر کرنا، ان کے اندر اتحاد کا جذبہ پیدا کرنا مشکل تھا۔ اس لیے ہندوتو وادیوں نے، ہندوتوا کی فکر جن لوگوں نے پیش کی ہے، ان لوگوں نے اس نظریے کی بنیاد ہندو مذہب پہ نہیں بلکہ وطن اور قوم پر رکھی ہے۔ میرا خیال ہے یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کو شروعات ہی میں سمجھنے کی ضرورت ہے جب ہم ہندوتوا کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہندوتوا کی جو بنیاد ہے، اکارڈنگ ٹو شبیب بھائی، وہ ہندو مذہب پر نہیں ہے، وہ وطن اور قوم پر ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ہندوازم میں اٹسیلف وہ کوالٹی ہی نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو گیدر کر سکتا تھا، لوگوں کو مجتمع کر سکتا تھا۔ اسی لیے ایک اہم جو چیز ابھی شبیب بھائی بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہندوتوا کا نظریہ بھی ہندوازم کی طرح بہت سارے اختلافات کا شکار ہے، اور سنگھ خود بھی ہندوتوا کی ایسی تعریف کھڑی کرنے میں ناکام رہا ہے جو ٹھوس اور سب کے لیے قابل قبول ہو۔ لیکن میں اس پیراگراف کو کوٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے بہت اہم لگا، وہ یہ کہ سنگھ ہندوتوا کے تضادات اور کھوکھلے پن کو بہت چالاکی سے مسلم دشمنی کے پیچھے چھپا لیتا ہے۔ سنگھ کے نظریے میں ہندوؤں کے لیے بہت زیادہ کشش نہیں ہے،
اور نہ ہی وہ اس کے لیے کوئی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر 2014 میں بی جے پی کو اقتدار نصیب نہیں ہوتا تو ہندوتوا کا نظریہ بھی سیکولرزم اور بائیں بازو کی طرح اپنے بچاؤ کی تدبیریں ڈھونڈ رہا ہوتا۔ اس کمزور اور بودے نظریے کے لیے مسلم دشمنی کی بے ساکی کی ضرورت ہے، اس لیے اس کی بنیاد اب کسی مثبت ایجنڈے پر نہیں بلکہ قومی تعصب کی بنیاد پر ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس نقطے کو ہم تھوڑا ٹھہر کر تھوڑا سنجیدگی سے اس پر غور کریں اور اس کو سمجھیں۔ شبیب بھائی نے اپنی جو پہلی کتاب ہے ہندوتوا بدلتے ہندوستان کی زعفرانی تعبیر، اس میں بھی یہ بات لکھی ہے شروعات ہی میں کہ ہندوتوا جو ہے وہ کوئی نظریاتی چیلنج نہیں ہے، وہ نظریے کی سطح پہ کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں ہے، وہ ایک عملی چیلنج ہے۔ تو جب ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس بات کو ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کی آئیڈیالوجی میں بہت زیادہ ٹھوس بنیادوں پر کھڑی کی ہوئی بہت زیادہ مضبوط دلائل کے ساتھ تشکیل دیا گیا نظریہ یہ نہیں ہے، بلکہ جیسے شبیب بھائی نے لکھا ہے کہ وہ بہت چالاکی سے مسلم دشمنی کے پردے میں اپنے ان سارے تضادات کو چھپا دیتا ہے۔ تو جو ایک اہم سبق یا ایک اہم حاصل شروعاتی کے چیپٹر سے اس کتاب سے ہم کو سیکھنے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ کرنے کی بات کریں تو جن بنیادوں پہ ہندوتوا قائم ہے، جیسے وطن کا تقدس ہے، ایک خاص جغرافیائی علاقے کو تقدس دے دینا یا اس کو بہت ممتاز قرار دینا، یا کسی خاص کلچر کو، ایک خاص تہذیب کو دوسرے تہذیبوں اور کلچر سے بالاتر اور سپیریئر سمجھنا، تصور کرنا، یا غلط تاریخ کی بنیاد پر خاص طور پر غلط ایزمپشنز بنانا اور اسی کی ایک عظمت رفتہ کی عمارت کھڑی کرنا۔ تو یہ جو 3-4 پوائنٹس ہیں، ان 3-4 پوائنٹس کو ریگرسلی جو ہے عوام کے درمیان موضوع بحث بنانے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ کہ یہ کوئی نظریاتی چیلنج نہیں ہے لیکن پھر بھی علمی دلائل کے ساتھ ان کا بھی رد ہو اور اس کے ساتھ ایسی زبان اور اسلوب میں بھی بات ہو جو عام عوام جو بہت زیادہ نظریے سے دلچسپی نہیں رکھتے ان کے سامنے بھی اس نظریے کی حقیقت واضح ہو سکے۔ اس کتاب کا ایک اہم چیپٹر وہ ہے جس کا عنوان ہے کیا ہر ہندوستانی ہندو ہے، جس میں مصنف نے ہندو اس لفظ کی جو الگ الگ تعریفات ہیں اور اس کو بیان کیا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہندو لفظ اور ہندوازم کی تعریف میں، اس کی ڈیفینیشن میں یہ جو پایا جانے والا ابہام ہے، ایمبیگٹی ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک موقع فراہم کرتا ہے ہندوتوا کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کا۔ اس کا جوابی بیانی آیا، اس کا مضبوط جواب ڈیولپ کرنے کے سلسلے میں ہم کو یا مسلمانوں کو اور وہ لوگ جو ہندوتوا کی فکر کے قائل نہیں ہیں ان کو سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے کہ کس طرح لفظ ہندو اپنے آپ میں بہت عجیب ملغوبہ ہے، ایک عجیب مرکب ہے جس کی کوئی ٹھوس اور مضبوط تعریف نہیں ہے۔ ہندو آہیا پرستی اور ہندوستانی مسلمان ایک اور اہم مضمون ہے اس کتاب کا، جس میں مصنف نے تاریخ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ سابق میں بھی ہندوؤں کی جانب سے اس طریقے کی آہیا پرستی کی کوششیں کی ہیں اور مسلمانوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ ایک منفرد چیپٹر اس حوالے سے ہے کہ آج جب مسلمانوں پر مظالم اور پریشانیاں اور وہ ساری تصویریں جب ہم دیکھتے ہیں میڈیا پر اور ساری چیزوں پر، تو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات ہو یا کوئی ایسی گفتگو ہو جو اس مایوسی سے مسلمانوں کو بچائے، نا امیدی سے مسلمانوں کو بچائے، کیونکہ اس پوری سچویشن میں ایک بڑا چیلنج خاص طور پہ ایسی قوم کے لیے جو مستقل ظلم، پریشانی اور ہراسانی کا شکار ہے، ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ امید کی اس کرن کو جگائے رکھے۔ تو میرا خیال ہے یہ چیپٹر اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے جو ہم کو یہ بتاتا ہے کہ تاریخ میں بھی ایسی کوششیں ہوئی ہیں لیکن مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ 2 مضامین ایسے ہیں جس کے بارے میں جس کو پڑھ کر بڑی تشنگی کا احساس ہوا، ضرورت تھی کہ ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا۔ ایک تو ہے مسلم سیاسی قیادت کی ضرورت، جس میں شبیب بھائی نے مسلمانوں کے اب تک کی سیاسی رویے کا بہت اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہوئے بات کی ہے کہ اب کسی دوسری سیاسی پارٹی پر انحصار کرنے کے بجائے مسلمانوں کو ایک دیانتدارانہ جو ہے سیاسی قیادت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کا جو چیپٹر ہندوستان میں اشاعت اسلام، یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جس پر تفصیل کی ضرورت تھی، اور یہ اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں کیونکہ ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا، مسلمانوں نے دین کی دعوت کا کام کیسے کیا، اور یہاں کے لوگوں نے دین کو کیوں اور کس طرح قبول کیا، مسلمانوں کی اخلاق کے اور کردار کے وہ کون سے ماڈلز تھے، وہ کون سے مثالیں تھیں جس کی وجہ سے لوگوں کے دل پگھلے ہیں۔ تو اس تاریخ کو بہت مضبوطی کے ساتھ اور بہت منضبط انداز میں لوگوں کے سامنے، خاص طور پہ نئی نسل کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ نوجوانوں میں، نئی نسل میں یہ کانفیڈنس ڈیولپ ہو۔ جب ہم لاہ عمل کی بات کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے موجودہ دور مسلمانوں کو، تو دین کی دعوت ایک بہت اہم عنوان ہمارے سامنے سمجھ میں آتا ہے۔ تو ایک جو چیز جس کی ضرورت جو بہت مسنگ ہے،
جو مسلمانوں کو نہیں بتائی جاتی ہے، مسلمانوں سے بہت دور ہے، وہ مسلمانوں کی دعوتی کوششیں بھی ہیں، مسلمانوں کی دعوتی تاریخ بھی ہے۔ یہ اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ، مطلب نہ صرف یہ بات مسلمانوں کے اپنے حوالے سے بہت اہم ہے، بلکہ ہندوتوا جس نیریٹو کو کریٹ کرتا ہے کہ مسلمان بیرونی حملے آور ہیں اور اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا وغیرہ وغیرہ، تو اس بیانیے کا مضبوط جواب دینے کے لیے بھی اس چیز کو سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ دعوت اور دین کی جو تبلیغی کوششیں ہوئی وہ کس طرح ہوئی ہیں۔ تو ہندوستان میں اشاعت اسلام میں محترم مصنف نے خاص طور پہ صوفیوں کی جو کوششوں کا ذکر کیا ہے، اور اس میں بھی مسلم بادشاہوں کی سرپرستی کے نتیجے میں کیسے ان کو آسانیاں رہی اس کا ذکر کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ میں ایک اہم موضوع بھی ہے، جو ایک مستقل موضوع ہے جس پہ تفصیل سے کلام بھی ہونا چاہیے۔ سی اے این آر سی موومنٹ کے وقت جو مضامین تحریر کیے تھے مصنف نے، 5 مضامین ہیں جو کہ اس کتاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ اگین یہ مضامین مختصر ہی ہیں لیکن بڑے پرمغز ہیں۔ کم الفاظ ہی میں اس پوری موومنٹ، سرکار، حکومت کا جو منشا تھا اس کو مصنف نے بیان کیا ہے۔ ایک جو چیز جس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ چونکہ 2019 میں کے اواخر میں یہ بل پاس ہوا تھا، 20 کے شروعات کے کچھ دور میں موومنٹ چلی، کووڈ کے بعد سے چونکہ یہ موومنٹ بڑی حد تک رکی ہوئی ہے، اور فی الحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس معاملے میں کوئی حرکت ہم کو نظر نہیں آتی۔ تو کوئی ایک تحریک ایسی ہوتی جو کہ تحریک کے ختم ہونے کے بعد، سی این آر سی کے موومنٹ کے ختم ہونا، اب پتہ نہیں مناسب آپ کہیں گے یا نہیں کہیں گے، شاید کوئی اختلاف کرے کہ وہ موومنٹ ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن فی الحال جو تعطل کا شکار ہے اس کا تجزیہ یا اس کے بارے میں کوئی پوزیشن بیان کرنے والی کوئی تحریر اگر ہوتی تو اس کتاب کی فائدت میں مزید اضافہ ہوتا تھا، اس سلسلے مضامین کی فائدت میں مزید اضافہ ہوتا تھا۔ اسلام فوبیا پر جو مضامین ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ اس حوالے سے ہیں۔ عام طور پہ جو 2-3 سمجھ اسلام فوبیا کے حوالے سے اسکالرز نے پیش کیے ہیں ہندوستان میں کہ یہ زینوفوبیا کی ایک شکل ہے یا یہ ریشزم کی ایک شکل ہے، تو مصنف نے ان دونوں کو کاؤنٹر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو اسلاموفوبیا ہے وہ نہ ہی زینوفوبیا ہے، نہ ہی وہ ریشزم والا پہلو اپنے اندر رکھتا ہے، بلکہ اس کی بنیادیں اور اس کی بیک گراؤنڈ مختلف ہیں، اور جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تاریخ، سیاسی اسباب، نیشنلزم، مذہب کا استعمال، ان بنیادوں کو مصنف نے اپنے مضامین میں بیان کیا ہے۔ پھر یہ کہ لاسٹ میں جو چیپٹر ہے نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، اس میں مصنف نے ہندوتوا کی فکر کے کاؤنٹر نیریٹو کو ڈیولپ کرنے اور نظریاتی کاموں کے علاوہ عملی سطح پر بھی کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف کمیونٹیز سے الگ الگ سطح پر ہم کو انگیج ہونے کی ضرورت ہے۔ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ جس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی لاہ عمل اور اس حوالے سے بھی حرکت دکھانی ہوگی۔ تعلیمی اور معاشی ترقی کی بھی ایک بات انہوں نے کہی ہے۔ البتہ ایک جو چیز ہے جس پر سوال ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کی بات کو اگر کوٹ کروں، مصنف یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ یہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے موجودہ مسائل اصلاً اس وجہ سے ہیں کہ مسلمان دعوت دین کا کام نہیں کرتے، اور اگر وہ اس پورے مسائل سے ان پورے مسائل سے آزادی اور خلاصی چاہتے ہیں تو ان کو دین کی دعوت کا کام اپنانا ہوگا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ دعوت دین کی اہمیت اپنی جگہ ہے، وہ مسلم ہے، اس کی اہمیت سے بالکل انکار نہیں ہے، لیکن اس پورے سیناریو میں صرف وہ کوششیں کافی نہیں ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ مذہبی کوششیں سیاسی خلا کو پر نہیں کرتی۔ ہندوستانی مسلمانوں کا مسئلہ مذہبی نہیں بلکہ مکمل طور سے سیاسی ہے، سیاسی مسائل کے لیے سیاسی حل ہی درکار ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں فی الواقع مسلمانوں کا، ہندوستانی مسلمان کا جو موجودہ مسئلہ ہے وہ سیاسی ہے، تو تب ہم اس کنکلوژن سے اتفاق کریں گے کہ اس کا حل بھی ہم کو سیاست میں ہی ڈھونڈنا پڑے گا۔ لیکن میری اپنی دانست میں مسلمانوں کا جو موجودہ مسائل ہیں وہ صرف سیاسی مسائل نہیں ہیں، یا اس کی بنیادیں صرف سیاسی نہیں ہیں۔ جیسے کچھ سوالات ہیں کہ مصنف نے اپنی اس کتاب میں بار بار کثرت کے ساتھ یہ بات لکھی کہ موجودہ جو پوزیشن ہے اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کو تاریخ کو بھی دیکھنا پڑے گا، وہ کیا پروسیس رہا جس کے نتیجے میں مسلمان زوال کا شکار ہوئے، اور وہ کیا پروسیس رہا جس کے نتیجے میں ہندوتوا کی فکر ڈیولپ ہوئی اور وہ آج اس مقام پر پہنچی۔ تو تاریخ پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہندوستانی مسلمانوں کا زوال ہوا وہ اصلاً سیاسی زوال تھا؟ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اس سیاسی زوال سے پہلے یا حکومت کے ہاتھ سے گرنے جانے سے پہلے مسلمانوں میں دینی اور اخلاقی زوال رونما ہو چکا تھا، اور سیاسی زوال جو ہے وہ اس دینی اور اخلاقی زوال کا ایک نتیجہ تھا یا اس کا مظہر تھا؟ تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح کہ سیاست کے حوالے سے بھی عام طور پہ آج کل آئیڈینٹی پالیٹکس کے اوپر بھی بہت کثرت سے گفتگو ہو رہی ہے، شناخت پر مبنی سیاست،
اگر اس کو دوسرے لفظوں میں ہم قومی سیاست کہیں تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قومی سیاست ہی وہ چیز نہیں ہے، کیا وہ ایک چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ملک تقسیم ہوا ہے، اور ملک کی یہی وہ تقسیم ہے جس کو مصنف نے خود یہاں پہ کوٹ کیا ہے کہ پاکستان کی تقسیم کا واحد نتیجہ بر صغیر ہند کے مسلمانوں کی پوزیشن کو کم کرنا تھا۔ تو سیاست کے حوالے سے جو اپروچ ہونا چاہیے اگر وہ قومی بنیادوں پر ہے تو اس کے ممکنہ نتائج یا امپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں، اس بات کا اندازہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہندوتوا کی فکر جب ڈیولپ ہوئی یا جب فروغ ہوئی تو مسلم نیشنلزم کیا ایک فیکٹر نہیں تھا اس فکر کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ بہت سارے دوسرے فیکٹرز بھی تھے، لیکن کیا مسلم نیشنلزم الگ ایک ریاست کی جو لڑائی تھی وہ ایک فیکٹر نہیں تھا؟ تو میں مکمل طور پہ سیاسی جو چیزیں حل ہیں ان کی نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے دوسرے فیکٹرز بھی ہیں، ان کا ایکولی ہم کو نوٹس لینا پڑے گا، اور سیاست کے حوالے سے بھی چونکہ ایک باریک اور ایک کمپلیکس جو ہے، تو بہت احتیاط کے ساتھ ایسی چیزوں کے ساتھ جو ہماری دعوت کو اور مجموعی طور پہ دین کو نقصان نہ پہنچائے اس طرح کی ہم سیاست کر سکے، اس پر جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بس آخر میں یہ کہ بہت اچھی کتاب ہے، موجودہ ہندوستان کی سینیریو کو سمجھنے کے لیے ایک بہت قاری کے سامنے پوری تصویر کو پیش کرتی ہے۔ اس کتاب کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کا اسلوب بہت سادہ ہے، عام فہم زبان ہے، کتاب کو پڑھتے وقت قاری بوجھل بالکل محسوس نہیں کرتا، مضامین مختصر ہیں اور اسی وجہ اور یہ قاری کے دلچسپی کو بھی برقرار رکھتے ہیں۔ البتہ جب ہم جدید ہندوستان کی تصویروں کو بات کرتے ہیں تو اور ہندوتوا کے کانٹیکس میں تو صرف مسلمان واحد کمیونٹی نہیں ہے جو کہ ظلم کا شکار ہے یا ہندوتوا کے اس نیریٹو سے متاثر ہیں، دلت اور دوسرے کئی آپریس کمیونٹیز بھی ہیں جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر ان کا بھی کچھ اس کا بھی کچھ احاطہ اس کتاب میں ہو جاتا اچھا ہوتا۔ ساتھ ہی یہ کہ ہندوتوا کو چیلنج کرنے والی جو قوتیں آج ہندوستان میں کام کر رہی ہیں، چاہے وہ سیکولر ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ نظریاتی ہوں، کمیونسٹ وغیرہ وغیرہ، وہ جو کوششیں ہیں وہ کس طرح کی کوششیں کر رہی ہیں، ان کوششوں کی بنیادیں کیا ہے اور وہ کس حد تک ہندوتوا کو کاؤنٹر کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے، اگر وہ بھی کچھ چیزیں اس کتاب میں شامل ہو جاتی تو میرا خیال ہے ایک اور بہتر تصویر ہم کو موجودہ ہندوستان کی سمجھنے مل سکتی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے اس کتاب کے حوالے سے عرض کرنی تھی۔ میری گفتگو سننے کے لیے بہت شکریہ۔